سورہ صافات آیت نمبر 100، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک دعا بتا دی گئی. وہ دعا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد نہیں تھی، تقریباً 80 سال کی عمر تک اولاد نہیں ہوئی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کیا؟ رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. یہ اولاد مانگنے کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگے تھے اولاد کے لیے، وہ رب حب لی من الصالحین ہے. اسی طرح سورہ آل عمران بھی اگر آپ نکال کر دیکھیں گے آیت نمبر 38، اس میں زکریا علیہ السلام جو دعا مانگے تھے اولاد کے لیے، وہ دعا ہے. تو اولاد مانگنا ہو تو یہاں پر کیا معلوم ہوا؟ اولاد دینے والا صرف اللہ، اور اولاد مانگنے کا طریقہ یہ دعائیں بھی بتا دی گئی. ان دعاؤں کے ذریعے سے اولاد مانگے، اولاد مانگے جس کو بھی اولاد نہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بات بتا دوں، استغفار. استغفار ایک ایسی چیز ہے، استغفار کثرت سے کریں. جس کو بھی اولاد نہیں ہوئی وہ استغفار کو لازم پکڑ لے. صبح شام چلتے پھرتے گھر کے کام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور اولاد دے دے گا. تو یہ اولاد مانگنے کے لیے وہ جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، جھوٹے وظیفے یوٹیوب پہ دیکھ لیے، جو چاہے وہ اولاد مانگنے کی دعا، وہ اللہ کے اسماء و صفات، وہ اللہ کے نام بول کر بہت سارے لوگ اس کو 1000 مرتبہ پڑھو، اس کو 70,000 مرتبہ پڑھو، اس کو 1,00,000 مرتبہ، اس کو 1,25,000 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو. اس طرح جو جھوٹے وظیفے بتاتے ہیں نا، یہ وظیفے غلط ہے. یاد رکھو، آپ یوٹیوب پہ چیک کریں گے، افسوس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے پگڑیاں اور لمبی داڑیاں سب رکھ کے بیٹھ کے جو ہے نا سب لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. یہ سب شرک ہے، شرک ہے. کیسے وظیفہ؟ بال لمبے ہونے کا بھی وظیفہ کرتے ہیں عورتوں کے لیے. ارے یہ کیا ہے؟ قرآن ہے یہ؟ کیا تو بھی ہے قرآن سے وظیفہ. بال لمبے ہونا، چہرے پہ پھنسیاں ختم کرنے کا وظیفہ، خوبصورتی کا وظیفہ، کالا رنجا کے گورا بننے کا وظیفہ، اچھا رشتہ آنے کا وظیفہ. ٹائٹل بھی ایسا کہ تم رشتے دیکھ کے تھک چکے ہوں گے، ایک وظیفہ پڑھ لو، کل ہی ایسا رشتہ آ جائے گا تمہارے دشمن سوچتے رہ جائیں گے ایسا رشتہ آئے گا. من چاہا رشتہ، دل چاہا رشتہ، جس کو پسند کرتے اس کا رشتہ آ جاتا کہتے گھر بیٹھے. اعوذ باللہ. کیسے جھوٹے لوگ اسلام کے نام پر جھوٹ، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ. یہ وظیفے سب کے سب اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. یاد رکھو. ہاں اگر کوئی قرآن کی اچھا قرآن کے نام پر ہی یہ پورے ہیں نا. اصل میں قرآن کی کوئی آیت اٹھا دی ہے، اس کو 1,25,000 مرتبہ پڑھو بولے. اصل میں یہ جتنے بھی بتاتے ہیں، پہلے دلیل پوچھو. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ وظیفہ؟ کیا ہمارے صحابہ نے کبھی ایسا وظیفہ کیا 1,25,000 مرتبہ، 70,000 مرتبہ پڑھو بول کے؟ نہیں ہے ایسا کچھ بھی. یاد رکھ، زیادہ سے زیادہ صحیح حدیث میں جو ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنے کا ہے. صبح پڑھنے کی جو دعا ہے 100 مرتبہ ہے. اس سے زیادہ کسی بھی دعا کو، کسی بھی وظیفے کو اس سے زیادہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھنے کا صحیح حدیث سے ہم کو دلیل نہیں ملتی. اس لیے ہر چیز جو یوٹیوب پہ آ گئی اس کو دیکھ کر وظیفہ کرنا چھوڑ دیں، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سورہ ملک اور آیت نمبر 2 میں کیا کہتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے آیت. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہم کو یہ زندگی دیا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں بھیجا. کس لیے بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ آزمانے کے لیے. ایک تو ہمارا امتحان، آزمائش کا مطلب امتحان ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہا اور یہ دیکھنا چاہ رہا کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ ہماری زندگی کا دوسرا مقصد ہے. جیسا کہ میں بتایا، پہلا مقصد کیا تھا؟ کل بولے تھے نا، ہماری زندگی کا پہلا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، وہ پہلا مقصد تھا. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا. تو اب آپ خود سوچنا، اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہم کو، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کون کیسے عمل کر رہا. اگر ہمارے عمل خراب ہوں گے، غلط ہوں گے تو پھر پکڑے جائیں گے. تو مجھے صرف کرنا ہے تو اچھا کام کرنا ہے. یاد رکھو،
زندگی میں صرف کریں گے تو اچھا کام کریں گے ورنہ خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے. اب دنیا میں ہم نیکی کرنے کے لیے آئے نا, اللہ تعالیٰ اچھے کام کون کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے بھیجا بول کے بولا. تو اب ہم دنیا میں نیکی کرنے کے لیے آئے, نیک کام کرنے, اچھے کام کرنے کے لیے آئے, لیکن اس اچھے کام سے روکنے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں. نیکی کے کام سے ہم نیکی کرنا چاہ رہے تو کئی رکاوٹیں ہیں. ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ کیا ہے؟ جب بھی ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک سب سے بڑا رکاوٹ ہمارے سامنے آتا ہے, روکنے کی کوشش کرتا ہے شیطان. ٹھیک ہے نا, ایک شیطان ہے جو رکاوٹ ڈالتا ہے. اور دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ خواہشات. ہمارا نفس, ہمارے کئی خواہشات ہوتے نا, جیسا کہ میں کل بتایا تھا, نیند کی خواہش ہے ہماری, روکتا ہے شیطان. اور ہمارا نفس بھی بولتا چلو سو جاؤ جی, ابھی کہاں نماز پڑھیں گے, ہے نا. اور نفس ہی بولتا, ہمارے خواہشات ہی بولتے غلط کام کریں گے, ادھر گھومیں گے, ادھر چلیں گے, برقع اتاریں گے عورتوں کے لیے, جو بھی ہے. بہرحال نفس ہے جو رکاوٹ ڈالتا ہم کو نیکی کے کام کرنے میں. ٹھیک ہے. پھر تیسرا سوسائٹی, ہمارا معاشرہ ہے نا, ہمارا خاندان, ہمارا ماحول, ہمارا کلچر, ہمارا علاقہ, اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک. یہ تمام چیزیں نیکی کے کام میں رکاوٹ بنتی ہیں. سنو میری طرف غور سے, اچھی طرح دیکھو, یہ تمام چیزیں رکاوٹ ہے نا. جیسا کہ ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے لیکن ہمارا علاقہ, ہماری سوسائٹی, ہمارا ماحول ویسا نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے علاقے, ہماری سوسائٹی میں شادیوں میں بھی برقع پہن کے جاگ کے کھانا کھا کے آنے کا ماحول نہیں ہے, وہ طریقہ نہیں ہے. تو ہم اگر اکیلے ویسا چلے جائیں گے تو لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں آتی. کئی لوگوں کو تو گھر والوں کی طرف سے ہی رکاوٹیں آ جاتی. ماں باپ ہی منع کرتے کہ یہ کون سا طریقہ ہے بیٹا, سب لوگ کیسا چل رہے ویسا ہمارے کو چلنا پڑتا, سب لوگ کیسا کر رہے ویسا کرنا پڑتا. ہمارے خاندان والے, رشتے دار آ کے وہ بولیں گے یہ کون سا طریقہ ہے, شادی میں بھی آ کے برقعے میں بیٹھتے کیا, سمجھ رہے. تو ایسا بہرحال ہمارے کئی مسائل میں ہماری سوسائٹی, اور کئی سوسائٹیاں یا کئی گاؤں میں, علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سب کے سب شرک کرنے والے, سب کے سب درگاہ پرست ہے, تعویذ بننے والے. اگر ہم اکیلے نہیں جائیں گے, سب کے سب بدعتی کھانے, شرکیہ کھانے, فاتحہ وغیرہ دینے والے ہیں. ہم اکیلے اگر نہیں کھائیں گے, سب کے سب بدعتی دعوتوں میں جانے والے ہیں, ہم اکیلے نہیں جائیں گے, تو پھر ہمارے لیے وہاں پر رکاوٹ بنتی ہے, ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں, لوگ چھیڑتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. یہ تمام ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی ایک بہت بڑا رکاوٹ بنتا ہے کئی چیزوں کے لیے. کئی جگہ پر پابندیاں ہیں آج ہمارے لیے بھی, آپ سب اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو ایسے بے دین لوگوں میں رہ کر دین پر عمل کرنا بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. بے دین لوگوں میں رہ کر, بے دین ماحول میں رہ کر دین پر عمل کرنا یہ بہت مشکل کام بھی ہے, بہت بڑا چیلنج بھی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لینا. یہ حدیث بھی میں وہی 2008-2009 میں سب سے پہلے میں یہ پڑھا, اسی وقت دل میں ایسا بیٹھ گیا کہ بس جو بھی ہوگا اللہ اس حدیث کے مطابق ہو رہا ہے, اس پر اب ہمیں عمل کرنا ہے. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری زمانے میں یا قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا, ایسا وقت آئے گا, اس وقت دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا. کیا بولے؟ دین پر عمل کرنا, بولیے آپ, کس کے برابر؟ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا, یعنی انگار کا کھڑا جو ہوتا ہے نا, ہاں وہ ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہوگا دین پر عمل کرنا. تو آج جیسے کہ میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں, سود سے بچنا ہو, زنا سے بچنا ہو, رسم و رواجوں سے, بے پردگی سے, ان تمام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا نا. تو اللہ کے رسول اسی وقت بتائیے, حدیث یاد کر لینا. اللہ کے رسول تو 1450 سال پہلے بتا دیے ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے. بولے ٹھیک ہے, پھر بھی میں پکڑنے کے لیے تیار, لیکن دین پر ہی مجھے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جیسا کہ ابھی میں بتا رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ماحول میں رہ کر دین پر عمل کرنا جب مشکل ہے, تو ہمارے لیے آج بھی بہت بڑا یہ امتحان ہے. لیکن اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے. امتحان ہوتا ہی مشکل ہے نا, امتحان آسان تو نہیں ہوتا, امتحان دیکھتے ہوئے لکھنے کی چیز تو نہیں ہوتی, امتحان ہے ہی مشکل. تو ایسے امتحان میں ہمیں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے. لیکن نہیں مول صاحب, اب ہم کیا کریں گے, ہم اکیلے ہیں, ہم اکیلے بولے تو سنتے کیا, ہم اکیلے بولے تو چلتا کیا, ہم اکیلے کرے تو ہوتا کیا. اس طرح ہم اپنے آپ کو ہی ایسے نیگیٹو باتیں سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب سب کیسے ہیں ویسا ہی ہم رہیں گے, تو پھر ان میں اور ہمیں کیا فرق رہ گیا. تو اسی لیے بولتا ہوں میں, سب کے جیسا نہیں رہنا.
یہ حدیث یاد کر لینا، ہاتھ میں انگار کا کھڑا پکڑنے کے برابر ہے۔ میں دعوتی دین کا کام کروں، میں نیکی کا کام کروں، میں دین پہ عمل کروں، میرے لیے رکاوٹیں ہوں گی، میرے لیے لوگ تانے دیں گے، مذاق اڑائیں گے، میرے اپنے گھر والے میرے خلاف ہوں گے، لیکن مجھے کام کرنا ہے، میرا ٹارگٹ ہے میں اللہ کے دین کو بلند کروں، قرآن و سنت کی باتیں جو بھی میں یہاں پر سیکھی، آپ لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہونا، جو بھی ہم یہاں سیکھے جا کے بتائیں گے، کم از کم میرے اپنے گھر والوں کو میں جہنم کی آگ سے بچا لوں، کم از کم۔ اب مجھے بتاؤ، اگر آپ اکیلے یہاں پر آئے، قرآن و سنت پہ عمل کر رہے، آپ اگر نمازی بن گئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، ورنہ کئی لوگ تو سالہ سال مدرسوں میں بھی پڑھتے ہیں، بے نمازی کے بے نمازی رہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کئی لوگ دین کی مجلسوں میں جاتے ہیں، مہینے مہینے چلے جاتے ہیں، پھر آنے کے بعد بے نمازی کے بے نمازی بنتے ہیں۔ اب یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد نماز پڑھیں گے، پردہ کریں گے، توحید پہ عمل کریں گے، اچھے اخلاق والے بنیں گے یا نہیں بنیں گے، ہماری کوشش تو ہم پورا کر رہے ہیں، اب باقی آپ کی مرضی۔ لیکن یہاں سے جانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتاؤ، آپ گھر جانے کے بعد آپ کی امی کو بخار آئی، آپ کی بہن کو بخار آئی، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کم از کم بخار ہی سمجھو، کیا آپ خوش رہیں گے؟ مجھے جواب دو، زبان سے بولو، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے ان کے لیے؟ آپ کی امی کو بخار آئی، بستر پہ ہیں، آپ وہ نہیں نہ پکا سکتی ہے، نہ کھڑے ہو سکتی ہیں، بہت مشکل ہے، آپ کیا کر سکتی ہیں بتاؤ مجھے؟ ہاسپٹل لے جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ جی خدمت کریں گے ماشاءاللہ، ہاں کھانے کا قریب لے کے جا کے کھانا کھلائیں گے نا، نہیں کھا رہے تو پانی پلائیں گے، سر میں درد ہو رہا تو سر دبائیں گے، ہاتھ پیر دبائیں گے، کچھ تو خدمت کریں گے نا۔ چلو ٹھیک ہے، امی ہے، بخار آئی، جسم درد کر رہا، پلنگ پہ پڑی ہوئی، مجھے کیا آپ خوش رہیں گے؟ نہیں۔ امی کی تکلیف برداشت ہوتی کیا؟ ابا کی تکلیف برداشت ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، 2-4 دن میں بخار کم ہو جاتی، لیکن یہ تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ، کل قیامت کے دن اگر آپ کی امی، آپ کے ابا، آپ کے دادی، آپ کے نانی، آپ کے خالہ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا شوہر، کوئی بھی آپ کا بچہ، اگر قیامت کے دن اللہ نہ کرے، آپ تو نمازی، آپ تو توحید پر سب کچھ ہے، لیکن یہ آپ کے گھر والے اگر جہنم میں چلے جائیں، کیا آپ کو برداشت ہے؟ کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف ہے بخار کی تو آپ برداشت نہیں کرے، قیامت کے دن آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی امی کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے، آپ کو برداشت ہوگا کیا؟ آپ سکون سے رہ سکتے کیا؟ اللہ کے ایک رسول ابراہیم علیہ السلام ہے نا، توحید پرست، مواحدوں کے امام ابراہیم علیہ السلام، اپنے آنکھوں کے سامنے باپ کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھیں گے۔ کل جہنم میں جب اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تڑپیں گے نا، اللہ میرے ابا ہے، اللہ میرے ابا کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ اے ابراہیم، یہ مشرک ہے، یہ مواحد نہیں ہے، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا، دعا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک بجو، ایک جانور ہے، وہ جانور کی شکل بنا کے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو نکال کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو ہمارے رونے سے، ہمارے پکارنے، چیخنے، چلانے سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سن کے ہماری امی، ہمارے ابا کو جہنم سے بچا سکتے نہیں نا؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا ان کو جہنم کے بچانے سے؟ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے نا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کل ہی پڑھے تھے نا۔ کب کوشش کریں گے ان کے لیے؟ مرنے کے بعد کچھ کوشش کرے تو ہوتا کیا؟ نہیں، امی ابا دادی دادا چلو چلے گئے، جانے کے بعد ہم قرآن پڑھتے ہوئے ان کو ٹرانسفر کرتے، ثواب ملیں گا کیا؟ نہیں ملیں گا۔ کوشش اب کرنا ہے۔ اگر آپ اب نمازی ہے تو آپ کی امی کو، آپ کے ابا کو ابھی سے بولو نماز کی ترغیب دیں گے۔ اگر امی ابا ابھی بھی درگاہ، تعویذ، گنڈے، فاتحہ ان تمام چیزوں میں ہے تو ابھی سے ان کو نکالنے کے لیے کوشش کریں گے نا جی۔ آپ کی سہیلی ہے نا، کم از کم سہیلیوں سے کتنی محبت ہوتی جی، زندگی بھر سہیلیوں سے بات کرتے ہوئے رہتے، سہیلیوں سے ملے تو خوشی ہوتی، صحبت رکھتے، تمام چیزیں۔ وہ سہیلی اگر آج بھی شرک میں مبتلا ہے، لیکن آپ یہاں آ کے یا پھر کسی اور جگہ سے علم حاصل کرے، آپ توحید پرست تھے، آپ کی سہیلی شرک کر کے اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ جہنم میں چلے گی، آپ کو خوشی ہوگی؟ تو صحیح محبت یہ ہے، صحیح محبت یہ ہے کہ اگر آپ کو حقیقت میں آپ کے اپنے سہیلیوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے محبت ہے، تو ان کو دنیا کی تکلیف سے دور کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ فکر آپ کو ان کو آخرت کی تکلیف سے بچانے کی ہونی چاہیے۔ کون سی فکر ہونا بولا؟ آخرت کی تکلیف سے ان کو بچانے کی فکر ہونا۔ تو آخرت کی تکلیف سے بچائیں گے کیسے؟ جب آپ خود بچیں گے۔ آپ بچنے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تمام چیزیں آ رہی ہے، تو اسی لیے میں بول رہا ہوں یہ سب صرف تمہیدی باتیں ہی ہے، میرے یاد رکھو۔ تو وہ علم حاصل کریں گے، یہاں پر بیٹھ کر آپ ٹائم پاس کرتے ہوئے نہیں،
ٹائم پاس کریں گے تو وہ علم نہیں آتا. ہم ہماری زندگی کا 12-15 سال کا پورا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے سامنے لگا رہے ہیں. اللہ کے لیے غور کرو. اگر ٹائم پاس کی باتیں بول کے چلے جانا ہوتا تو میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, خالی ٹائم پاس یوں پڑھ کے چلے جاتا ہوں میں آپ کو. میں ایک تکلیف سے بول رہا ہوں, ایک درد سے بول رہا ہوں اندر سے, ہمارے معاشرے کے حالات دیکھتے ہوئے. اس لیے اس تکلیف کو آپ بھی محسوس کرو, محنت کرو, کوشش کرو, اس وقت کو ضائع مت کرو. تو میں کیا بول رہا تھا, آخری زمانے میں, حدیث بولے نا, آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا کس کے برابر ہے؟ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے. آپ اونچی آواز میں اچھی جواب دو, آپ انشاءاللہ میں بھی اچھا آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. تو دیکھو, ہم اکیلے ہیں, بولتے ہیں نا آج لوگ, وہاں سے بات شروع ہوئی تھی یہ تمام. ہم اکیلے ہیں, ہم کیا کرنا, ہمارا معاشرہ پورا بے نمازی ہے, ہمارے ماحول میں پورے شرک کرنے والے ہیں, ہم اکیلے بولے تو ہوتا کیا؟ اگر ہر آدمی ایسا ہی سوچے کہ میں اکیلا بولنے سے ہوتا کیا, بولے تو ہوتا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ کام جب شروع ہوتا اکیلے سے ہی شروع ہوتا. ابراہیم علیہ السلام پوری قوم میں اکیلے تھے نا مواحد. اس وقت پوری دنیا میں توحید پرست صرف اکیلے تھے ابراہیم علیہ السلام. ان کے ماحول, ان کے معاشرے میں, ان کے گھر میں تھا نا بھائی. باپ کون تھا, کیا کرتا تھا ان کا باپ؟ بتوں کو بناتا تھا, بتوں کی پوجا کرتا تھا. گھر میں خود شرک کرنے والے, ماحول, خاندان, دوستاں, معاشرہ, وہی معاشرے میں پلے بڑے نا, سب کے سب بت پرست ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ بولے, اللہ میں اکیلا ہوں, کیا ہو سکتا؟ بولے کیا کوشش کرے کہ نہیں اپنی طرف سے؟ پہلے باپ کو سمجھائے, پھر بعد میں ماحول, معاشرہ, سوسائٹی کو سمجھائے, مثال دے کے سمجھائے, بادشاہ کو سمجھائے, ہر جگہ آزمائش. اب وہاں سے اچھا, تم جب حق بات بولتے تو کیا آپ کے لیے پھول کے ہار پہنائیں گے لوگ؟ بولو جی. آپ کے لیے نرم قالین بچھا دیں گے جب یہ باتیں بولیں گے؟ تو کیا بولیں گے آپ کو؟ تانے دیں گے نا, تکلیف ہوں گی نا آپ کو. باتیں بولیں گے نا, ارے بچی دیکھو خالی 5 دن کہیں جا کے آ گئی, اب بڑی بڑی باتیں کر رہی, ہم کو سمجھانے لگ گئی, ہمارے سامنے تو کتنی بولتے نا ایسے باتاں. ہم تو اتنے دن سے ہمارے کو نہیں معلوم ہے, تمہارے کو معلوم ہے کیا؟ نئے باتاں سکھا کے آ گئے, تم لوگ سیکھ کے آ گئے. خاموش بیٹھو, ہمارے سامنے مت بولو. یہ تمام چیزیں آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے نمونہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ کے لیے نمونہ. سب سے پہلے توحید کی دعوت مکہ میں اکیلے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بعد میں لوگ جڑتے گئے نا. تو میں اکیلا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں؟ بولے تو کچھ ہوتا نہیں ہوتا. میں اکیلا ہی ہوں, لیکن میں کوشش کروں گا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوتا. اللہ تعالیٰ مدد کرتا. میری نیت ہونا کچھ کرنے کی, اچھے کام کی, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جوڑتا. اس نیت کے ساتھ کام کرو, اس نیت کے ساتھ کام کرو. ابھی میں وقت کی اہمیت پہ جتنی تمہیدی باتیں بولا وہ تمام چیزیں یاد رکھ لو آپ, ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے. تو ہمارے لیے جیسے کہ میں بول رہا تھا, ایک رکاوٹ شیطان کی بھی ہے, ایک رکاوٹ اپنے نفس کی ہے اچھے کام کرنے کے لیے, ایک رکاوٹ ماحول, معاشرہ, سوسائٹی, ملک, یہ تمام رکاوٹیں ہیں. تو ایسے رکاوٹوں کے باوجود بھی ہمیں نیکی پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اور دوسری طرف ایک ماحول وہ ہوتا ہے جو سب اسلامی ماحول ہے, وہاں پر عمل کرنا آسان ہے. جیسا کہ سعودی عرب جائیں گے آپ, نماز پڑھنا کچھ مشکل, برقع پہننا, پردہ کرنا کچھ مشکل, روزے رکھنا مشکل. کوئی روکنے والا ہے آپ کو؟ کوئی روکنے والا نہیں. تو ایک ماحول پورا اسلامی ہے, ایک ماحول پورا نمازی لوگوں کا ہے, پورا توحید پرستوں کا ہے, پورا پردہ کرنے والوں کا ہے. ان کے ساتھ مل کے اچھے کام کرنا بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جہاں ماحول پورا غلط ہے اس میں مجھے نیکی کرنا بہت بڑا امتحان ہے میرے لیے, یہ بہت بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے؟ تو ایسے حالات میں ہی ہم کو نیکی پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اسلامی ملک نہیں ہے, نہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, نہ مسلمان علاقوں میں دین کی طرف رجحان ہے, نہ ماحول ہے, نہ ادارے ہیں. دیکھو, ایک تو ہمارا ملک بھی اسلامی نہیں ہے, پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارا ملک بہت بہتر ہے, پھر بھی بہتر ہے. پھر بھی ہمارے اوپر وہ پابندیاں نہیں ہیں جو ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں, اتنی پابندیاں تو ابھی نہیں آئی. پھر بھی ہمارے لیے اسلام پہ عمل کرنا بہت آسان ہے. تو ملک نہیں ہے, لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت بھی نہیں ہے, اور جہاں مسلمان رہتے وہاں پر بھی دین کا کوئی رجحان ہے. ہمارے علاقوں میں دین پہ عمل کرنے کا جذبہ مکمل 100% ہم دین پہ عمل کریں گے بولے سو جذبے والے کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ بہت کم, نہ کے برابر. ایسے ماحول میں رہتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب کیسا کر رہے ویسا کرنا ہے یا اسلام پہ عمل کرنا ہے؟
نیکی کرنا ہے ہاں